ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رومی بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایک لڑکا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی تو اس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ جب اس لڑکے کے والدین کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ والدین کے اس فیصلہ کا علم جب اس لڑکے کو ہوا تو جان بچانے کی خاطر وہ شاہی محل سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بالآخر وہ ایک اسلامی ملک میں پہنچ گیا۔ وہاں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ بہت سخت بیمار تھا اور زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے سر کے نیچے تکیہ کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے سوچا کہ بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے بھائی، کیا آپ کوئی چیز کھانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں میٹھے میٹھے انار کھاؤں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنے پڑوسی کے پاس آیا، اس سے مانگ کر ایک رسی اور ایک کلہاڑا لیا۔ رسی اور کلہاڑا لے کر میں پہاڑ کی طرف گیا اور وہاں سے لکڑیوں کا ایک گٹھا کاٹ کر واپس آ گیا۔ میں نے وہ لکڑیاں بیچ دی اور ان سے حاصل ہونے والے پیسوں سے انار خرید لیے۔ انار لے کر میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ انار کھانا چاہتے تھے، لیجئے میں لے آیا ہوں، شوق فرمائیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ انار آپ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے جواب میں سارا قصہ سنا دیا۔ قصہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ جن لوگوں سے آپ نے کلہاڑی اور رسی ادھار مانگا تھا، ان کے بارے میں پتہ کریں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ میں گیا اور لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ نیک نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات اس نوجوان کو بتائی تو اس نوجوان نے انار کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جو فسادی اور برے لوگوں کی ہو۔ اس نے یہ کہا اور پھر اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت پھر سے بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ کو کسی اور چیز کی خواہش ہو تو بتائیے۔ اس نے کہا، میں مرنے سے پہلے ایک بار شیخ ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ممشاد اور اس نوجوان نے 7 دن اکٹھے سفر کیا تھا، جس سے ان کی آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی۔ اس نوجوان نے چند لمحوں کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑنا شروع ہو گئے۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت شیخ ممشاد تشریف لے آئے۔ ابراہیم شیبانی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو نوجوان نے انہیں یاد کیا ہے اور یہ اتنی دور سے تشریف لے بھی آئے۔ میں نے ان سے پوچھا، شیخ محترم، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اپنے گھر سے۔ میں نے پوچھا کہ آپ گھر سے کس وقت چلے تھے؟ فرمایا، 1 گھنٹہ قبل۔ ہوا یوں کہ جب میں مغرب کی نماز ادا کر چکا تو میرے دل نے کہا کہ وہ نوجوان سخت بیمار ہو گیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان جو بیمار پڑا ہوا تھا وہ فرط مسرت سے خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور حضرت شیخ ممشاد سے لپٹ جاتا ہے، اور اسی دوران اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔